بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے ہو؟ امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ پچھلی نشست میں ہم نے کمسن شہید کی مشقی سوالات کیے تھے، آج باقی ماندہ کر لیتے ہیں۔ بچوں، لیسن شروع کرنے سے پہلے جن بچوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا یا جو میرا لیسن یہ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ جلدی سے سبسکرائب کریں پہلے، پھر میرا لیسن دیکھیں۔ اب سوال نمبر 4 ہے کہ اس سبق کا خلاصہ لکھیے جو اس کے 1/3 سے زائد نہ ہو۔ کمسن شہید خلاصہ: راشد منہاس 17 فروری 1951 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی اس کے بعد ان کے خاندان والے راولپنڈی آ گئے۔ پھر آپ اپنے والدین کے ساتھ کراچی آ گئے۔ یہاں انہوں نے بقیہ تعلیم سینٹ پیٹرک اسکول سے حاصل کی۔ راشد منہاس کو بچپن سے ہی پائلٹ بننے کا شوق تھا۔ ان کے گھر میں کھلونا جہاز کے ماڈل تھے۔ آپ کی اس خواہش کو ان کے والد محترم نے پورا کر دیا۔ پھر یہ ہے کہ بالآخر انہوں نے 1968 میں پاکستان ایئر فورس میں بحیثیت ایک کیڈٹ کے داخلہ لیا۔ وہاں سے ایک پائلٹ آفیسر کا عہدہ ملا۔ پھر آگے ہے کہ 20 اگست 1971 کا دن پاکستان کی تاریخ میں یادگار رہے گا جب ہوا باز اپنی پرواز کے لیے تیار کھڑے تھے۔ راشد منہاس اپنے طیارے میں سوار ہوئے لیکن ان کے انسٹرکٹر مطیع الرحمن نے راشد منہاس کو روک لیا اور ان کے طیارے میں داخل ہو گیا۔ اس نے راشد منہاس کو ایک چوٹ مار کر بے ہوش کر دیا۔ پھر دشمن کو اس نے اپنے ناپاک ارادے کی اطلاع دے دی۔ راشد منہاس جلد ہوش میں آ گئے اور انہوں نے فوراً ایئر بیس کے کنٹرول روم کو آگاہ کیا کہ میرا طیارہ اغوا کر لیا گیا ہے۔ مطیع الرحمن انتہائی قیمتی راز بھارت کو دینا چاہتا تھا لیکن راشد منہاس نے اس کی سازش کو ناکام بنا دیا جب انہوں نے طیارے کا رخ زمین کی طرف کر دیا۔ اس وقت مطیع الرحمن بے بس ہو گیا اور طیارہ نیچے گر کر ایک زوردار دھماکے سے تباہ ہو گیا۔ آخر یوں راشد منہاس شہید ہو گئے اور مطیع الرحمن غداری کی موت مرا۔ راشد منہاس کو حکومت پاکستان کی طرف سے اعلیٰ اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ وہ پاکستان کے کمسن شہید ہیں۔ ہمیں اپنے پاکستانی فوجی نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ بچوں، سوال نمبر 5 ہے کہ اگر آپ کو افواج پاکستان میں شمولیت کا موقع ملے تو آپ بری، بحری اور فضائی فورس میں سے کس کا انتخاب کریں گے اور کیوں؟ میرا جواب یہ ہے کہ اگر مجھے پاکستانی فوج میں شامل ہونے کا موقع ملا تو میں پاکستانی بری فوج میں شامل ہوں گا کیونکہ بری فوج کے محافظ بہت بہادر، نڈر اور باہمت ہوتے ہیں اور اپنے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کرنے سے دریغ نہیں کرتے اور ہر قیمت پر اپنے وطن پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ کمانڈوز کا کام بہت جان جوکھوں کا ہوتا ہے کہ وہ ہینڈ گرنیڈ بم سے دشمن کے ہوش اڑا دیتے ہیں۔ یہاں مجھے علامہ اقبال کی مشہور عام نظم تارک کی دعا کے چند اشعار یاد آ رہے ہیں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ اقبال اس بند میں پاکستانی فوج کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ اقبال کی نظم کا یہ بند پاکستانی فوج کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ تارک کی دعا
پڑھ کر ہی مجھے پاکستانی بڑی فوج میں بھرتی ہونے کا دل کرتا ہے۔ اچھا، سوال نمبر اب 6 ہے کہ دوست اعراب لگا کر مندرجہ ذیل الفاظ کا تلفظ واضح کریں۔ اعتراف، مشغلہ، گمان، اعزاز، انکشاف اور محافظ۔ اعتراف یہ وہ دیے ہوئے ہیں بچوں، یہ اعراب ان کے لگائے ہوئے ہیں، آپ ان کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ اور پھر 7واں سوال ہے کہ درج ذیل پیراگراف کو غور سے پڑھیں، محاورات کی نشاندہی کریں اور بعد ازاں ان محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ ہر روز روزے عید ہو یا ایسا خیال کرنا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ اس میں کیا ہے بچوں؟ اس میں ہر روز روزے عید یہ محاورہ ہے، وہ ایسا خیال کرنا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ احمقوں کی جنت یہ بھی محاورہ ہے، اس کو انڈر لائن ہم کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا یہ بھی محاورہ ہے۔ اور پھر لیکن زندگی انہیں دن میں تارے دکھا دیتی ہے، دن میں تارے انہیں دن میں تارے یہ بھی محاورہ ہے۔ خیالی پلاؤ پکانا یہ بھی محاورہ ہے۔ اور پھر مارے پھرتے رہنے سے بہتر ہے کہ محنت کی جائے، مارے پھرتے رہنے سے بہتر ہے کہ محنت کی جائے یہ بھی محاورہ ہے۔ کامیابی ہمیشہ محنت کرانے والوں کے قدم چومتی ہے، قدم چومنا یہ بھی محاورہ ہے۔ اب ہم نے ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی کر لیتے ہیں کہ ہر روز روزے عید ہو ایسا خیال کرنا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ روزے عید، ہر روز روزے عید نہیں ہوتا اور احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ یہ انہوں نے یہ محاورے ہی ہیں، ان کو آپ کر لیجئے۔ کچھ لوگ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا یعنی بہت زیادہ غرور تکبر کرنا۔ اور پھر دن میں تارے دکھانا ہوش اڑا دینا، خیالی پلاؤ پکانا یعنی اپنے خیالوں میں مگن رہنا۔ اور پھر مارے پھرنا یعنی گشت کرنا یا گلیوں میں پھرتے رہنا یا بہت زیادہ کیا اس کو کہیں گے کہ نکھٹو اور سستی کاہلی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور محنت کی جائے، کامیابی ہمیشہ محنت کرنے والوں کے قدم چومتی ہے یعنی ان کو کامیابی ملتی ہے، کامیاب ہوتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں دنیا میں۔ اچھا، قواعد ضرب الامثال 2 عربی الفاظ ضرب اور امثال سے مل کر بنا ہے۔ ضرب کا مطلب ہے بیان کرنا اور امثال مثل کی جمع ہے جسے ہم مثال بھی کہتے ہیں۔ یوں ضرب الامثال کا مطلب ہوا کہ مثالیں بیان کرنا۔ ضرب الامثال میں موجود چند الفاظ کے پیچھے مکمل کہانی یا قصہ ہوتا ہے۔ ضرب الامثال بار بار کے تجربے یا مشاہدے سے بکتی ہے اور ان تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ پیش کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ضرب المثل کہتے ہیں۔ جیسے کہ ذیل میں چند ضرب الامثال
دی جا رہی ہیں ان کے مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے ذہن نشین کیجیے، جیسے ضرب الامثال اور مفہوم کیا ہے کہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو، سوچ سمجھ کر کام کرو، جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ، آمدن کے مطابق خرچ کرو، چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں، فضول خرچ کے پاس دولت نہیں ٹھہرتی، دودھ پانی کا پانی، پورا انصاف کرنا، اور ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، کوئی کام نہ کر سکنا اور بہانے تلاش کرنا۔ مندرجہ ذیل ضرب الامثال کو جملوں میں استعمال کریں۔ ایک پنتھ دو کاج۔ سوال نمبر 8 ہے کہ مندرجہ ذیل ضرب الامثال کو جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا ہے کہ ایک پنتھ دو کاج، اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت میں دو کام کرنا۔ کچھ لوگ اپنا کام ایک پنتھ دو کاج کے برابر کرتے ہیں۔ اور پھر آج مرے کل دوسرا دن، زندگی ایسی ہے۔ آج مرے کل دوسرا دن کہ زندگی، جب کوئی مر جاتا ہے تو کل اس کا دوسرا دن ہو جاتا ہے، یعنی اس کو سب لوگ بھلا دیتے ہیں۔ زندگی ایسی ہے کہ آج مرے کل دوسرا دن۔ پھر نمبر 3 ہے کہ پاک رہو بے باک رہو، کہ پاک رہو، اچھی بات کرو گے تو بے باک رہو گے یعنی سچے بنو گے۔ ہمیں ہمیشہ پاک رہو بے باک رہو کے حساب سے زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر بغل میں چھری منہ میں رام رام، یعنی ویسے تو ہم عبادت، یعنی اس کو ہم کس کے معنوں میں، یعنی ریاکاری کے معنوں میں یا ریاکاری کے معنوں میں استعمال کریں گے۔ کچھ لوگوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کی بغل میں چھری ہوتی ہے اور منہ میں رام رام ہوتا ہے۔ نمبر 5 ہے کہ اندھیر نگری چوپٹ راج۔ اندھیر نگری چوپٹ راج یعنی جو کہ بے انصافی سے کام لینا۔ آج کل گورنمنٹ کا تو یہ حال ہے کہ اندھیر نگری چوپٹ راج۔ پھر بچوں آگے مکالمہ نویسی ہے۔ مکالمہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی گفتگو یا بول چال کے ہیں۔ دو افراد کے مابین ہونے والی گفتگو کو مکالمہ یا ڈائیلاگز کہلاتے ہیں۔ ذیل میں مکالمہ نگاری کے بنیادی اصول دیے جا رہے ہیں۔ مکالمہ نگاری کے اصول: مکالمے کے الفاظ مناسب ہونے چاہیے، مکالمے کے جملے موضوع کے مطابق ہونے چاہیے، مکالمے میں بے جا تکرار نہ ہو، بات چیت کا انداز سادہ اور غیر رسمی ہونا چاہیے، مکالمے میں کرداروں کے نام ضرور لکھے جانے چاہیے۔ یعنی بات چیت کا انداز سادہ اور غیر رسمی ہونا چاہیے، ایسے بات چیت کرنی چاہیے کہ جیسے ہم آپس میں کرتے ہیں۔ دو دوستوں کے مابین مہنگائی کے اثرات پر مکالمہ تحریر کریں، یہ ہم کل کریں گے۔ آگے بچوں سرگرمیاں ہیں۔ ساتھی طلباء سے راشد منہاس کے کارنامے پر مکالمہ لکھیں۔ نشان حیدر پانے والے شہداء کی تصاویر چارٹ پر چسپاں کر کے جماعت کے کمرے میں آویزاں کریں۔ آپ کیا بنانا چاہتے ہیں اور اپنا مقصد کیسے حاصل کریں گے؟ ایک صفحے پر مشتمل جواب دیں۔ 3 کے گروہوں میں تقسیم ہو کر علامہ اقبال کی نظم ایک پہاڑ اور گلہری کو تمثیلی انداز میں باری باری جماعت کے سامنے پیش کریں اور ایک طالب علم راوی ایک پہاڑ اور گلہری کا کردار ادا کرے، باقی طلباء الفاظ یا اشعار کی غلط ادائی کرنے والے کرداروں کی اصلاح کریں۔ اچھا، یہ آپ کے کلاس روم میں کرنے والا کام ہے بچوں۔ معلومات عامہ: پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک کو پانی کی قلت کا سامنا پڑا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے 1/4 ممالک پانی کی کمی کا شکار ہیں۔ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ پاکستان میں نئے ڈیموں کی تعمیر وقت کی اشد ضرورت ہے۔ اپنے علم و کمال کے دکھاوے سے پرہیز کرو۔
ایک عقل مند اور باکمال نوجوان ضرورت کے سوا بھی بات نہ کرتا تھا، یہاں تک کہ علمی مجالس میں بھی شامل ہوتا تو وہاں بھی خاموش رہتا۔ ایک دفعہ اس کے باپ نے کہا، اے بیٹے، تو بھی جو کچھ جانتا ہے بیان کر۔ اس نے جواب دیا، ابا جان، میں ان محفلوں میں زبان کھولنے سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ لوگ مجھے کوئی ایسی بات نہ پوچھ لیں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اس طرح سر محفل میری رسوائی ہو۔ تیسرا باب قناعت حقائق نمبر 75 مرتبہ طالب الہاشمی، یہ ان کی بک میں سے لیا گیا ہے۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ مجھے لائک سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا میرا پورا لیسن دیکھنے کے بعد۔ اللہ حافظ۔